اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ کل ویڈیو جو کل میں نے ویلاگ بنایا اس کے آخر میں کچھ سینٹیمنٹل ایموشنل ہو گیا اپنے ذاتی ایشو کی وجہ سے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اپنی ویڈیو کنٹینیو نہیں کر سکا۔ یہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے، اس اور کوئی نہیں جان سکتا۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہ ایک گیدرنگ تھی، تو واٹس ایپ گروپ میں یہ بھی اناؤنس کیا گیا تھا کہ ساتھ ساتھ بھی اس گیدرنگ میں آئیں گے۔ تو جو میرے جاننے والے، چاہنے والے، عقیدت رکھنے والے لوگ تھے وہ کافی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ سارے فیس بک پہ میکسیمم فرینڈز ہیں 5000۔ سعد اختر، سمپل سعد اختر کے نام سے میری فیس بک ہے، فالوورز بھی ہیں اور پیج بھی ہے، اور سعد اختر اسکالر کے نام سے میرا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ پھر آتے ہیں، میری بات سنتے ہیں۔ تو اکثر لوگ مجھے یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ فیس بک پہ اپنے بیوی بچوں اور سب کی تصاویر تو لگاتے ہیں، لیکن جب سالگرہ کا فنکشن آتا ہے یا آپ کو کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ اکیلے نظر آتے ہیں۔ سالگرہ کا کیک تک آپ اکیلے کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کبھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن حال کے اندر لوگوں کا چند ایک جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آواز بلند کی، پھر پیچھے سے لوگوں نے آوازیں دیں کہ یہ آج کلیئر کریں، تو مجبوراً مجھے کچھ بتانا پڑا۔ تو میرا خیال ہے کم و بیش، خدا جھوٹ نہ بلائے، کم و بیش 50% حال جو تھا وہ افسردہ تھا جب میں نے چند باتیں لوگوں کو بتائیں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں نا آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میں بے لوث خدمت کرتا ہوں، بس میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور جو میں بتاؤں وہ لوگوں کو چاہے ویڈیو شیئر کر دیں، چاہے زبانی میری باتیں لوگوں تک پہنچا دیں، فائدہ ہی ہوگا سب کو۔ تو کہ جب میں کہتا ہوں نا آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میں بے لوث خدمت کرتا ہوں، بس میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور جو میں بتاؤں وہ لوگوں کو چاہے ویڈیو شیئر کر دیں، چاہے زبانی میری باتیں لوگوں تک پہنچا دیں، فائدہ ہی ہوگا سب کو۔ اینی وے، مجھے آج اس بات پہ بڑی خوشی اور فخر ہے کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے لکھا ہے، میں جانتا نہیں، میں نہیں کبھی دیکھا نہیں، ان کا نام ہے مفتی خلیل الرحمان۔ مفتی خلیل الرحمان، انہوں نے ایک سوال کیا کہ استغفار کے فائدے میں نے بہت سنے ہیں، میں نے آپ کے بارے میں بھی بڑا کچھ سن رکھا ہے، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے، استغفار کے کیا فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے بڑے فخر کی بات ہے، مفتی وہ ہوتا ہے جو اتنا صاحب علم ہوتا ہے دین کے حوالے سے کہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے، فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ تو اس جیسی شخصیت کا مجھ سے یہ پوچھنا میرے لیے ایک آنر ہے۔ تو استغفار کے بہت فائدے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا کہ جی میری کھیتیوں میں پھل جو ہے، یعنی کہ وہاں وہ کیا کہتے ہیں، گندم یا جو کچھ ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے مال میں برکت نہیں رہی، تو فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آ گیا، اس نے سوال کیا کہ بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کہ کسی نے کہا میری اولاد نہیں ہو رہی، تو فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا میرے پاس معاشی تنگی ہے، تو دعا فرمائیے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ جب یہ سب لوگ چلے گئے تو وہاں پہ تشریف فرما جو باقی ان کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا آپ سب کو استغفار کا کیوں کہہ رہے تھے؟
تو آپ نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن پاک میں، جب یہ ایسی صورتحال ہو تو استغفار کرو۔ تو لہٰذا اتنا کچھ سننے کے بعد میرے کہنے کی گنجائش تو باقی نہیں رہتی۔ بہرحال میں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، بکثرت استغفار کرتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت آتی ہے، اس کے گناہ تو دھلی جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ قدرتی نور آتا ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں، ناراض دوست وہ راضی ہو جاتے ہیں، اس کی کئی مشکلیں اسے پتہ بھی نہیں چلتی وہ حل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے اپنی ہمت اور وقت جو ایلوکیٹ ہے میرے لیے، میں نے اس حساب سے جلدی یہ ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ تھا، ایک صاحب تھے، نہیں صاحبہ تھی، میں لہٰذا خاتون ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح بلا وجہ ڈپریشن رہتا ہے۔ تو میں آپ کو آج ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جو آپ سب کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ دیکھیے وہ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ اس پڑھنے سے 7 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کل ہو جاتی ہیں، جس میں پیرانویا، وہم، آبسیشن، یہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہو تو بہتر بتا سکتا ہے، OCD آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، پیرانویا، آبسیشن، فیئر، ایگزائٹی، ضرورت سے زیادہ خوشی جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، ڈپریشن، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، فیئر، ان ایکسپیکٹڈ فیئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس طرح ختم ہوتا ہے؟ ایک بڑی آسان سی تسبیح ہے، یا باعث ہو یا نور، یا باعث ہو یا نور، یا باعث ہو یا نور، اول آخر درود پاک پڑھیں اور ایک تسبیح کر لیں، یا باعث ہو یا نور، فوری طور پر آپ کے ڈپریشن اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یا باعث ہو یا نور، میں اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں۔ باعثوں کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور نور کا مطلب ٹھنڈک، جب انسان ایگزائٹی میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز سے ہیٹ پہنچا رہی ہوتی ہے، دماغ کو کسی چیز کو ہیٹ آ رہی ہوتی ہے، تو نور جو ہے نا کہنے سے ٹھنڈک آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو یا باعث ہو یا نور کی تسبیح کرنے سے یہ 7 چیزیں کل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کو بتائیے۔ سوال اور بھی ہیں لیکن مجھے ٹائم کا احساس ہوتا ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ اگر کوئی دل کا مریض ہو یا ہلکی سٹیج پہ ہو تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ میں بھی ہارٹ کا پیشنٹ رہا ہوں، ابھی بھی میں میڈیسن لیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھائیوں پہ گزارا کرے۔ میں نے اللہ کا کلام پڑھا اور لیکن ڈاکٹری علاج بھی کروایا تھا۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور ایک تسبیح کر لیں، یا باعث ہو یا نور، فوری طور پر آپ کے ڈپریشن اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یا باعث ہو یا نور، میں اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں۔ باعثوں کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور نور کا مطلب ٹھنڈک، جب انسان ایگزائٹی میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز سے ہیٹ پہنچا رہی ہوتی ہے، دماغ کو کسی چیز کو ہیٹ آ رہی ہوتی ہے، تو نور جو ہے نا کہنے سے ٹھنڈک آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ تو یا باعث ہو یا نور کی تسبیح کرنے سے یہ 7 چیزیں کل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کو بتائیے۔ سوال اور بھی ہیں لیکن مجھے ٹائم کا احساس ہوتا ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ اگر کوئی دل کا مریض ہو یا ہلکی سٹیج پہ ہو تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ میں بھی ہارٹ کا پیشنٹ رہا ہوں، ابھی بھی میں میڈیسن لیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھائیوں پہ گزارا کرے۔ میں نے اللہ کا کلام پڑھا اور لیکن ڈاکٹری علاج بھی کروایا تھا۔ تو ڈاکٹری علاج لازمی کروائیں، اور ساتھ آپ کیا کریں؟ بکثرت کلمہ طیبہ پڑھیں، بکثرت کلمہ طیبہ پڑھیں۔ اس وقت جو شخص میری یہ بات سن رہے ہیں وہ اپنا BP چیک کر لیں اور کلمہ طیبہ
बकसरत कोई आधा पौना घंटा पढ़ें, सुकून के साथ पढ़ें, या सुकून से पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता सुकून से पढ़ें। अपना बीपी आधे घंटे के बाद चेक करें, वो डाउन होगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो चुकी होगी। यानी दिल को और बीपी को ये वाला विर्द यानी कलमा तैयबा जो है ये पढ़ने से नॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट भी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। मेरी ये उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं दस्त बदस्त आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, और कल जो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे वो बिला वजह नहीं थे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर दिल करे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शायद इसी से मुझे कुछ हौसला मिल जाए। अब मैं जो है अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें और एक तस्बीह कर लें, या बाइस हो या नूर, फौरी तौर पर आपके डिप्रेशन और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। या बाइस हो या नूर, मैं इसका मतलब भी बता देता हूँ। बाइसों का मतलब होता है मुर्दों को ज़िंदा करने वाला। अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है, और अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर हैं कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं। और नूर का मतलब ठंडक। जब इंसान एग्जाइटी में होता है तो कोई ना कोई चीज़ से हीट पहुंचा रही होती है, दिमाग को किसी चीज़ को हीट आ रही होती है, तो नूर जो है ना पढ़ कहने से ठंडक आ जाती है, सुकून आ जाता है। तो या बाइस हो या नूर की तस्बीह करने से ये 7 चीज़ें किल हो जाती हैं। तो ये सब लोगों को बताइए। सवाल और भी हैं लेकिन मुझे टाइम का एहसास होता है। आखिरी सवाल ये था कि अगर कोई दिल का मरीज़ हो या हल्की स्टेज पे हो तो उसको क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि मैं भी हार्ट का पेशेंट रहा हूँ, अभी भी मैं मेडिसिन लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाइयों पे गुजारा करें। मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा और लेकिन डॉक्टरी इलाज भी करवाया था, तो डॉक्टरी इलाज लाजमी करवाएं और साथ आप क्या करें, बकसरत कलमा तैयबा पढ़ें, बकसरत कलमा तैयबा पढ़ें। इस वक्त जो शख्स मेरी ये बात सुन रहे हैं वो अपना बीपी चेक कर लें और कलमा तैयबा बकसरत कोई आधा पौना घंटा पढ़ें, सुकून के साथ पढ़ें, या सुकून से पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता सुकून से पढ़ें। अपना बीपी आधे घंटे के बाद चेक करें, वो डाउन होगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो चुकी होगी। यानी दिल को और बीपी को ये वाला विर्द यानी कलमा तैयबा जो है ये पढ़ने से नॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट भी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। मेरी ये उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं दस्त बदस्त आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, और कल जो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे वो बिला वजह नहीं थे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर दिल करे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शायद इसी से मुझे कुछ हौसला मिल जाए। अब मैं जो है कोशिश करूँगा किसी दिन मैं बताऊँगा कि मेरे नाराज़ होने या नाराज़ नहीं, परेशान होने की वजह क्या है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।